بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم بدیع یا صنائع بدائع میں سے صنعت حسن تعلیم پر بات کریں گے۔ عزیز طلباء، صنعت حسن تعلیم کا مطلب ہوتا ہے ایسی خوبصورت بات کرنا یا ایسی بات کرنا جس کے اندر کوئی خوبصورت علت یا وجہ موجود ہو۔ بنیادی طور پر ہمارے شعراء کرام اپنی شاعری میں بعض اوقات ایسی توجیحات یا اسباب یا پھر وجوہات بیان کرتے ہیں جو در حقیقت اصلی وجوہات نہیں ہوتی۔ ہم صنعت حسن تعلیم کی تعریف یوں کر سکتے ہیں: کسی بھی چیز کے لیے ایسی علت یعنی وجہ یا توجیہ پیش کرنا جو حقیقت میں علت یا توجیہ نہ ہو۔ اب ہم مثالوں کے ذریعے اس تعریف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا شعر ہے: پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی۔ یہ میدان کربلا کا ذکر ہو رہا ہے۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ یہاں پر آپ غور کیجئے کہ سپاہ خدا کی پیاس کی وجہ سے دریائے فرات کی موجیں ساحل سے سر پٹک رہی تھی۔ حالانکہ فطری طور پر کوئی بھی دریا ہو اس کی موجیں سر پٹکتی ہی ہیں، اس کی موجیں اپنے ساحل سے ٹکراتی ہی ہیں، لیکن شاعر نے موضوع کے ٹکرانے کے لیے جو وجہ بیان کی ہے کہ وہ خانوادہ رسول کی پیاس کی وجہ سے سر پٹک رہی تھی، تو حقیقت میں یہ علت نہیں تھی، یہ وجہ نہیں تھی۔ حقیقی علت فطری تھی کہ موجیں دریائے فرات کی موجیں ساحل سے سر پٹک رہی تھی۔ شاعرانہ توجیہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپاہ خدا کی پیاس کی وجہ سے موجیں ساحل سے سر پٹک رہی تھی۔ دوسری مثال کی طرف آتے ہیں: سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی، خواب میں کیا صورتیں ہوگی کہ پنہاں ہو گئی۔ شعر کا مطلب سمجھیے، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ساری صورتیں اس زمین کے اندر دفن نہیں ہو گئی، کچھ صورتیں ایسی بھی تھیں جو لالہ اور گل بن کر یعنی مختلف رنگوں میں ڈھل کر پھولوں کی شکل کے اندر خاک سے نمایاں ہوئی۔ یعنی شاعرانہ توجیہ یہ پیش کی جا رہی ہے کہ یہ پھولوں کی رنگت اس لیے نہیں ہے کہ یہ فطری رنگت ہو، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ خوبصورت لوگ اس زمین کے اندر دفن ہیں اور ان کی خوبصورتی رنگوں میں پھولوں میں نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے۔ حالانکہ یہ توجیہ نہیں ہے، رنگ فطری ہوتے ہیں، ان کے پیچھے یہ شاعرانہ توجیہ تو ہو سکتی ہے، حقیقی توجیہ یا حقیقی وجہ یا حقیقی علت نہیں ہو سکتی۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ کہتا ہے کون نالے بلبل کو بے اثر، پردے میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے۔ اب پھول کا جگر چاک جب ہوتا ہے یعنی جب وہ کلی سے پھول بنتا ہے تو لا محالہ اس کے پھولوں کی جو پتیاں ہیں وہ چاک ہوتی ہیں، وہ پھٹتی ہیں اور وہ پھول کا رنگ اختیار کر جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ یہ وجہ فطری نہیں ہے، بلکہ بلبل کی آوازاری کی وجہ سے گل کے پردے چاک ہوئے ہیں اور یوں پھول کھل اٹھا ہے۔ یہ صرف شاعرانہ توجیہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے اقبال کے خوبصورت شعر کی طرف۔ میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستان کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئی۔ یہاں پر علامہ اقبال یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو باغ کے اندر، گلستان کے اندر یا چمن کے اندر بلبلوں کی نغمہ آرائی ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ جیسا آوازاری کرنے والا شاعر چلا گیا ہے، وہ میرے نالے سن کر، میری آوازاری کو دیکھ کر بلبلیں رونے لگ گئی ہیں۔ حالانکہ بلبلیں نہ تو رو رہی ہوتی ہیں، یہ فطری ان کا ایک عمل ہے کہ کوئی بھی پرندہ ہو وہ اپنے آشیاں میں بیٹھ کر آواز نکالتا ہے، چہچہاتا ہے، لیکن علامہ اقبال نے اس چیز کو محمول کیا ہے کہ میری آوازاری کی وجہ سے بلبلیں غزل خواں ہوئی ہیں، وہ آوازاریاں کر رہی ہیں۔ ایسی توجیہ کو، ایسی شاعرانہ وجہ کو ہم صنعت حسن تعلیم کہتے ہیں۔ اگلا شعر سنیے۔ آخر تو ہو کہ لالا اگا نو بہار میں، یعنی یہ جو نئی تازہ بہار ہے، آخر کار لالا کا سرخ پھول بن کر وہ کھل اٹھا۔ کون کھل اٹھا؟ خون شہید عشق نہ زیر زمین، کہ عشق کے میدان میں قتل ہونے والوں کا جو لہو ہے وہ رائے گا نہیں جاتا، بلکہ
وہ پھول بن کر کھل اٹھتا ہے۔ اب ناظرین، پھول بن کر کھلنا یہ ایک فطری عمل ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اس کے پیچھے یہ وجہ بالکل نہیں ہے کہ کوئی آدمی شہید ہوا ہے، اس کا جو خون ہے وہ پھول بن کر کھل اٹھا۔ تو ایسی شاعرانہ توجیہ کو ہم صنعت حسن تعلیم کہتے ہیں۔ اب آئیے تعلیم کی طرف دوبارہ۔ کسی بھی چیز کے لیے ایسی علت یا توجیہ پیش کرنا جو حقیقت میں علت یا توجیہ نہ ہو، محض وہ شاعرانہ توجیہ ہو۔ ہم اس کی مختصر تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ شاعرانہ توجیہ کو صنعت حسن تعلیم کہا جاتا ہے۔ یہ محض کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، میں نے جتنے اشعار بھی لکھے ہیں یہ PPSC کے سابقہ پیپروں کے اندر بار بار پوچھے جا چکے ہیں، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کی بہتر تیاری ہو سکے۔